السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویکلی منتھلی ہوروسکوپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ لیو کا منتھلی ہوروسکوپ ہے جو کہ جون 2020 آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا، پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ان تمام احباب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے پچھلی ویڈیوز پہ اپنا جو ہے فیڈ بیک دیا۔ ہم نے اس سلسلے کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور ہر آنے والی اہم تبدیلی کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی جو اہم تبدیلیاں ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ 2، 3، 4 جون کو جو ہے یہ قمر در عقرب ہے، اور اس کے بعد 12 جون کو جو ہے وہ شرف قمر، یعنی قمر جو ہے وہ آپ کے کیریئر کے گھر برج ثور میں اس کو جو ہے وہ شرف ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ مرکری جو کہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں آ چکا ہوگا، اس کی ریٹروگریشن ہوگی 18 جون سے، اور یہ تمام مہینہ یہیں پہ قیام کرے گا۔ 18 جون سے پہلے بھی یہیں پہ تھا اور 18 جون کے بعد بھی یہ یہیں پہ قیام کرے گا، اور یہ پھر 12 جولائی کو جا کے یہ مستقیم ہوگا۔ شمس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 11ویں موجود ہے، اور 21 جون کو یہ آپ کے زائچے کے جو ہے 12ویں آ جائے گا۔ یہ آپ کے اپنے زوڈک سائن کا جو لارڈ ہے وہ شمس ہے۔ زہرہ جو کہ آپ کے زائچے کے 11ویں اور گڈ لک کے گھر میں موجود ہے، اس کی ریٹروگریشن ہو چکی ہوئی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ریٹروگریشن جو ہے وہ 13 مئی کو سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے اوپر میں نے 2 الگ ویڈیوز بھی بنا کے آپ کو دی ہیں، پوری ڈیٹیل اس کی کہ وینس کیا ہے، اس کی اپنی پراپرٹیز کیا ہیں، اور آپ کے زوڈک سائن کے حساب سے، بلکہ تمام زوڈک سائن کے حساب سے میں نے بتایا کہ یہ کیا اثرات مرتب کرے گا۔ اس کے بعد مریخ ہے جو کہ آپ کے زائچے کے 8ویں موجود ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے آپ کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ پورا گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ آپ ان انفارمیشن کے پیش نظر جو ہے وہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے دونوں بڑے سیارگان شمس اور جوپیٹر کی ویڈیوز ایز پر پرومس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا، ان کی رجت کے اوپر، کہ یہ جو ہے ان کی رجت کرے گی کیا جہاں پہ یہ موجود ہیں اس کے حساب سے بھی، اور آپ کے زائچے میں ان کی جو پلیسمنٹ ہے اور جن گھروں کے یہ حاکم ہے اس کے حساب سے بھی ہر برج کو میں نے الگ الگ بتایا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ چونکہ زحل آپ کے زائچے کے 7ویں اور 6ٹھے گھر کا حاکم ہے، مشتری 5ویں کا حاکم اور 6ٹھے گھر میں موجود ہے، اس طرح یہ آپ کے زائچے کا 25% تو ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وینس ہے، 2 گھروں کا حاکم ہے اور 1 گھر میں موجود ہے، 3 گھر یہ بھی آکوپائیڈ ہو گئے، تو 12 میں سے 6 گھر آپ کے آکوپائیڈ ہو رہے ہیں۔ آدھا زائچہ تو اس طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بفضل تعالیٰ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ طریقے سے پروردگار کی طرف سے آپ کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ضرور آپ کو میں گائیڈ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو ہے شمس، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز پہ پہلے بات کی جائے جو کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے کہوں گا، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کیجئے گا، اور ہمارے چینل کی جو فیملی ہے اس کا پارٹ بن جائیے گا۔ اور اگر آپ آلریڈی میرے سبسکرائبر ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجئے گا۔ شمس آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ 11واں گھر ہمیشہ سے کسی بھی زائچے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آپ کی گڈ لک کا گھر ہے۔ آپ کے جو دوست احباب ان سے متعلق ہے، آپ کی خواہشات، آپ کی جو کاروباری آپ نے سٹیپس لیے ہوئے ہیں ان کے رزلٹ کا گھر ہے، یہ آپ کے گولز کا گھر ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس کا گھر ہے۔ تو یہ اس کی جو 11ویں گھر میں آمد ہے آپ کی گڈ لک میں جو ہے وہ اضافہ کرے گی، آپ کی خوش بختی میں اضافہ ہوگا، اور صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی جو ہے وہ بڑھے گی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی تعلقات بڑھیں گے جو کہ حکومتی عہدوں پہ جو ہیں وہ آلریڈی گامزن ہیں۔ آپ ڈیفرنٹ ذرائع سے جو ہے وہ اپنے ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہر ممکن آپ کی کوشش ہوگی
کہ اپنا سورس آف ارننگ، اپنا بزنس، اپنا کیریئر، اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے لیے آپ اپنی ذہانت کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے آپ اس معاملے کو بہتر کرتے چلیں گے۔ آج کی خوش بختی میں اور آپ کے سیلف کانفیڈنس میں، یعنی خود اعتمادی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، دوستوں کا تعاون ملے گا، کاروباری فوائد جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ 11ویں گھر میں جب آتا ہے تو آپ کو ایک جوش، ایک ولولہ جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس طرح آپ جو ہے گھومنے پھرنے کی طرف بھی جو ہے وہ آپ کی موومنٹ بنے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر لیں، یا کہیں کوئی نزدیکی سفر کا جو ہے وہ آپ کا پلان اس مہینے میں جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا، آپ کی یادداشت اچھی ہوگی، اور آپ لرننگ پروسیس کی طرف جائیں گے، سیکھنے کی طرف جائیں گے، جو کہ ہمیشہ ایک قابل قدر ویلیو ملتی ہے آپ کو۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ویلیویبل ایڈڈ چیزیں، جو کہ آپ کو ان دا فیوچر بھی جا کے بہت زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ دیتی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو ہے وہ سائنسی علوم میں بھی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن 21 کے بعد یہ جب آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آئے گا تو پھر آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے کچھ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہی دوست جو پہلے آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کر رہے تھے، اب یہ تھوڑا سا آپ کے اختلاف میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر سے اب آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو سکے گی۔ آپ کے لیے اس وقت جو ہے وہ ایک بار آپ کو ریویو کرنے کا موقع ملے گا کہ پچھلے جو ٹائم جو آپ کا گزرا، جو کہ 19 مئی سے سٹارٹ ہوا اور 21 جون تک جو ہے وہ چلے گا، تو اس ڈیوریشن میں آپ نے کیا کیا اس کو ریئلائز کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا جب آپ کو کچھ ذہنی پریشانی کی وجہ سے صحت بھی خراب ہوگی اور کچھ نقصانات کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ مرکری آلریڈی آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، یہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے، یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ آپ کو اپنی سورس آف ارننگ جو ہے وہ کس طرح بڑھانی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی جو سوچ ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی مالی بحران کو قابو پانے کے لیے آپ مختلف ذرائع جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ خفیہ مخالفتوں کا بھی آپ کو سامنا رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مالی نقصان کا بھی کچھ اندیشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سڈنلی آپ کو کسی اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں، آپ کو جو ہے وہ رہائش کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی کا بھی سامنا کرنا آپ کو پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک مقیم جو افراد ہیں، انہیں جو ہے وہ بیرون ملک سفر جو ہے وہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ پاکستان واپس آئیں یا کہیں اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سفر اختیار کریں۔ دوست احباب کے سے جو ہے اب خفیہ طور پہ آپ کو مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ وینس کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ آپ کو مالی فوائد جو ہے وہ تو دلا رہی ہے، لیکن کچھ رکاوٹوں کے ساتھ۔ آپ کے بہن بھائی عزیز و اقارب جو ہیں یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ آپ کا سوشل حلقہ احباب جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے ساتھ، بڑے ہی نفیس لوگوں کے ساتھ ہی آپ کے تعلقات کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا۔ دولت آئے گی، مگر آپ اپنی مادی ضروریات پہ جو ہے اس کی خرچ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اپنے جو سوشل سرکل ہے، یعنی اپنا حلقہ احباب جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے کچھ اخراجات آپ کرتے چلے جائیں۔ فنون لطیفہ اور پینٹنگز یا آرٹ کی طرف آپ کی رغبت جو ہے یہ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہی سمجھ لیں کہ آپ کی اپنی ذاتی فنکارانہ جو صلاحیتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھر میں جو ہے وہ آرائش و زیبائش کا کام، یا جو خواتین ہیں لیو کی، ان کی شدید خواہش ہوگی اس ڈیوریشن میں کہ وہ کچھ توجہ اپنے اوپر دیں، اپنے گھر کے اوپر دیں، اور جو تزئین و آرائش ہے اپنی ذات کی بھی، لباس کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، پرفیومز کی طرف آپ کی جو ہے توجہ بڑھے گی، خوشبویات کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس طرف آپ جو ہے آگے کی طرف جائیں گے۔ اس طرح آپ جو ہے وہ دنیاوی راحتوں سے بھی انشاءاللہ لطف اندوز ہے اب ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کے فضل سے آپ خود اس پوزیشن میں ہوں گے کہ دوسروں کی مدد بھی جو ہے وہ بھی کر سکیں۔
تو وینس کے لحاظ سے یہ ایک اچھا وقت ہے، لیکن چونکہ وینس ریٹروگریڈ ہے آپ کو تھوڑی کچھ معاملات میں ڈیلے بھی دیکھنے پڑیں گے. ان تمام معاملات میں آپ کو سم ٹائم جو ہے وہ جیسے دل اچاٹ ہو جانا اور مایوسی کا شکار ہونا، سم ٹائم جو ہے وہ یہ بھی ہوگا. بہرحال اس کی 11ویں گھر میں موجودگی آپ کو بہت سارے جو فوائد ہے وہ دے رہی ہے. میں نے جیسے بتایا مارس آپ کے زائچہ کے 8ویں موجود ہے، مریخ جو ہے یہ 8ویں گھر میں موجود ہے. اس کی 8ویں گھر میں موجودگی، 8ویں گھر جو ہے وہ کسی بھی زائچہ کا سب سے نیگیٹو پوزیشن میں سمجھتا ہوں. یہ آپ کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ بڑھائے گی، اور یہاں سے اس کی تربیت کی نظر جو ہے وہ بن رہی ہے شمس کے ساتھ. آپ کی جو خواہشات ہیں اس کی کمپلیٹ نہ ہونے سے بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا ایگریسو ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ جلد از جلد آپ کے پایہ تکمیل تک پہنچے. دوسروں سے وابستہ جو آپ کے مادی مفادات ہیں اس میں بھی کمی ہوگی. جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو وہ رک جائیں گے، یا آپ دوسروں سے وابستہ اسپیشلی آپ کے لائف پارٹنر سے یا آپ کے ورکنگ پارٹنر سے ریلیٹڈ اگر کوئی مفادات ہیں تو اس میں جو ہے وہ بلاکیج آتی نظر آ رہی ہے. مارس چونکہ آپ کے چوتھے گھر کا بھی حاکم ہے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم کا باعث بن رہا ہے. والدہ کی طرف سے بھی کسی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سواری اور جگہ کی تبدیلی سے اس وقت آپ کو قطعی طور پہ جو ہے گریز کرنا چاہیے. یہ وقت ایسے کاموں کے لیے قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. شریک حیات کے ساتھ کچھ اختلافات بھی آپ کے جو ہے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. میں یہاں پہ اگر صحیح معنوں میں کہوں تو یہ آپ کے معاملات کو سپریشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہر ایک کا نہیں ہوگا، لیکن جن کی زائچہ پیدائش میں مریخ خدا نخواستہ 8ویں گھر میں ہے اسی طریقے سے، تو پھر ان کے لیے کافی ایک جو ہے وہ ٹف ٹائم یہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں بڑھیں گی تو یہ معاملات بالکل سپریشن کی طرف لے کے جائیں گی، چاہے وہ آپ کا ازدواجی تعلقات ہوں، چاہے وہ آپ کے ورکنگ پارٹنرشپ ہے. کسی دونوں صورتوں میں یہ جو آپ کے جوائنٹ ایڈونچرز ہوتے ہیں اس میں یہ پرابلم جو ہے وہ آپ کو فیس کروائے گی. اس کے علاوہ مارس ہے، مارس ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کے بھائیوں کو، آپ کے دوستوں کو. تو یہاں سے بھی آپ کو کچھ جو ہے وہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ جو مخالفتیں ہوں گی یہ آپ کی ذہنی پریشانی میں اضافہ کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہیں. آپ کی صحت جو ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی. چھٹے گھر میں مشتری کے بارے میں نے آلریڈی مکمل ویڈیو دی ہوئی ہے، پھر بھی یہاں پہ چھوٹا سا ایک آپ کو ہنٹ دیتا چلوں. یہ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم ہے اور چھٹے گھر میں اس کو جو ہے وہ ریٹروگریشن ہو رہی ہے. 5ویں گھر کے منصوبات آپ کے بچے ہیں، آپ کی ایجوکیشن ہے، اسکیل 12 سے 14 کی، آپ کے نامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن ہے اور آپ کی پریگننسی ہے. ان تمام حالات سے جو ہے وہ آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بچوں کے حوالے سے کچھ اضافی اخراجات بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. آپ کی منگنی ٹوٹنے کے امکانات بھی موجود ہیں. اس وقت منگنی طے کرنا کسی طور بھی بہتر نہیں ہوگا. اس معاملے کو پرلونگ کر لیں. کب تک پرلونگ کریں یہ میں نے اپنی جوپیٹر ریٹروگریشن والی ویڈیو میں پورا اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں. اچھا، جہاں پہ چھٹے گھر میں اس کے کچھ نقصانات ہیں وہیں چھٹے گھر میں اس کی ریٹروگریشن جو ہے کچھ آپ کو فائدہ بھی دے رہی ہے. فائدہ یہ دے رہی ہے کہ اس کی ریٹروگریشن ہونے سے جو آپ کی ظاہری مخالفتیں جو بڑھ رہی تھیں، چاہے وہ کوئی بھی تھا، وہ آپ کے دشمن جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہے. اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے تعاون کی امید اس وقت آپ کو رکھنا بہتر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے قطعی طور پہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. چھٹے گھر کا حاکم سیارہ زحل بھی چونکہ ریٹروگریڈ ہے، آپ کو صحت کے اوپر خاص طور پہ جو ہے وہ فوکس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ 7ویں گھر میں زحل موجود ہے اور 7ویں گھر کا ہی حاکم ہے. یہ بھی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ آپ کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ کچھ ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور شادی میں جو ہے وہ ڈیلے یا رکاوٹ جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی. اس وقت شراکت داری میں بھی آپ کو یہی کچھ کرنا پڑے گا. اس وقت شراکت داری میں بھی آپ کو کچھ اسی طرح کے حالات کا جو ہے وہ سامنا لگے گا. اسی طرح زوجین کے مابین فزیکلی بھی تھوڑا سا دوری جو ہے وہ آتی چلی جائے گی.
ایک چیز جو کہ میں نے بالکل سٹارٹ اپ میں کہی تھی کہ راہو جو ہے وہ اب آپ کے زائد چکر 11 میں موجود ہے. راہو کی 11th ہاؤس میں پلیسمنٹ جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی اچھی خبریں جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. راہو جو ہے یہ آپ کو محنت کی طرف جو ہے وہ راغب کرے گا اور متحرک ہو جائیں گے آپ پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور بہت زبردست طریقے سے آپ اپنے کاموں کو لے کے چلیں گے. چونکہ لیو کی خصلت یہ ہے, یہ بالکل شیر کی خصلت ہے کہ یہ محنتی بہت ہوتے ہیں لیکن جب آرام کرتے ہیں تو پھر بالکل ان کو آرام کی ضرورت ہے, پھر یہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے. اس اب آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی معاملات چینج ہوں گے اور آپ پہلے سے کچھ زیادہ جو ہے وہ متحرک ہوتے چلے جائیں گے. آپ کی قسمت میں جو ہے وہ پیش رفت ہوگی, گڈ لک آپ کی بڑھے گی, لیکن قدرے رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ ہے. آپ کی بہادری اور خود اعتمادی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, آپ بولڈ ہو رہے ہیں, بریو ہو رہے ہیں اور آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ اپنی اچیومنٹ کی طرف ہے, گول کی طرف. اور اس کے لیے مختلف ٹیکٹس بھی آپ جو ہے وہ یوز کریں گے, یعنی مختلف طریقوں سے آپ جو ہے کوشش کریں گے کہ ہر صورت آپ کے جو گولز ہیں, جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی چلی جائے, اور یہ آپ کی خواہشات اسی طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں. راہو کے جہاں پہ بہت سارے فوائد آپ کو یہاں 11ویں گھر میں مل رہے ہیں, وہیں پہ یہ 11ویں گھر میں آ کے بلکہ یہ جیمنائی میں ہے تو اور بھی زیادہ ہوگا. یہ آپ کو خدا نہ خواستہ کسی نشہ کی عادت میں جو ہے وہ ڈال سکتا ہے. سگریٹ نوشی, شراب نوشی, ان چیزوں سے آپ کو جو ہے قطعی طور پہ گریز کرنا چاہیے, اور اگر آپ پہلے سے یہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ بڑھ جائے گا. آپ کو بے حد احتیاط کرنی ہے. راہو یہاں پہ 18 مہینے کے لیے آیا ہے, اس کو بالکل آپ نے ایزی جو ہے وہ نہیں لینا. علم فلسفہ میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور مختلف قسم کے آپ علوم حاصل کریں گے جس سے آپ کو کاروباری فوائد بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی چلی جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. اس کی یہاں پہ پلیسمنٹ جو ہے چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر کے بالکل مقابلے پہ کھڑا ہے, خواتین کو استقاط حمل کا جو ہے وہ بھی اندیشہ رہے گا. اس حوالے سے آپ کو جو ہے کچھ اسپریچول ریمیڈیز کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. میں نے یہاں پہ جتنی بھی انفارمیشن دی یہ آپ کو جنرل انفارمیشن دی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لازمی نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ یہی کچھ ہو, لیکن پھر بھی یہ ایک اہم چیز ہے جس کو مس کرنا قطعی طور پہ بہتر نہیں ہوگا. میں نے اپنی ویڈیو کے بالکل سٹارٹ اپ میں آپ کو بتایا تھا کہ کمر کو جو ہے وہ حبوط ہوگا. کمر کا حبوط آپ کے لیے کچھ فائدہ اور کچھ نقصان کا باعث ہوتا ہے. فائدہ آپ کو یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف ہونے والی جتنی بھی خفیہ سازشیں وہ دم توڑ جاتی ہیں. یہ 2, 3, 4 تاریخ کو ہے اور آپ کے ذائقے کے 4تھے گھر میں اس کو حبوط ہوتا ہے. یہ کوشش کیجئے کہ یہ 3 دن گھر میں آپ کو کسی بھی قسم کے جھگڑے سے یا اختلافات سے جو ہے وہ آپ گریز کریں, اور اسپیشلی یہ 3 دن کسی بھی قسم کی پراپرٹی کے لین دین سے اور باقی چیزوں سے بھی آپ کو گریز کرنا چاہیے. 2 کلو ٹوٹا چاول, آٹا یا دودھ کا صدقہ دینا اس حوالے سے بے حد آپ کو جو ہے وہ مفید رہے گا. اس کے علاوہ شرف کمر میں نے آپ کو بتایا کہ 12 تاریخ ہوگا. کمر جہاں پہ 3 دن حبوط میں رہتا ہے وہیں پہ 3 دن آپ کے شرفی گھر میں بھی رہتا ہے, لیکن ایگزیکٹ جو اس کا دن ہے وہ 12 تاریخ ہے. 12, 13 اور 14 نوٹ کر لیجئے. کاروباری والے سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نئے دروازے کھول دیں گے اور آپ اس وقت میں کیے گئے ایگریمنٹ آپ کے لیے بفضل تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے مالی فوائد کا باعث بنیں گے. اس کے علاوہ اسپیشلی وہ لوگ جن کا سورس آف ارننگ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے تو ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہوگا یہ 12, 13, 14. اور یہ وہ دن بھی ہے جب آپ کو اپنے والد سے بھی مفادات ملیں گے. آپ کی مدر ان لا کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اس ڈیوریشن میں آلریڈی آپ کے اچھے ہوں گے, لیکن اس ڈیوریشن میں تو بہت ہی ایکسیلنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کے جو سسرالی بہن بھائی ہیں, یعنی آپ کے جو اسپاؤز ہیں, چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں, چاہے وہ آپ کی بیوی ہیں, ان کے جو بہن بھائی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو شدید جو ہے وہ یہ ہفتہ ذہنی دباؤ کا شکار آپ کو رہنا پڑے گا. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی ہر منگل کو صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجئے. یہ 28 جون تک اس کو اگر آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیں گے تو بفضل تعالیٰ آپ اس چیز سے جو ہے محفوظ رہیں گے. اس وقت آپ کو میکسیمم صدقات کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. جوپیٹر نیگیٹو ہے, سیٹرن نیگیٹو ہے اور مارس, یہ 3 تو آپ کے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو ہیں. ان کے تمام کے صدقات میں آپ کو اپنی جو دیگر ویڈیوز تھیں جوپیٹر ریٹروگریشن کی اور سیٹرن ریٹروگریشن کی, ان سب میں ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے ان چیزوں کو بتا چکا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان معلومات سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں گے. یہ تمام جیسے کہ جنرل ہیں,
تو آپ کو انڈیویجول کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنے لیے بہترین جو ہے رہنمائی ہم سے لے سکتے ہیں۔ اس مہینے کا سب سے بیسٹ اسٹون آپ کے لیے روبی ہے۔ روبی ویسے بھی جنرل میں بھی آپ کو بہت اچھا بینیفٹ دیتا ہے۔ یاقوت اپنے ہاتھ میں پہنے، یاقوت اور روبی ایک ہی ہے، کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک اردو کا نام ہے اور ایک انگلش کا نام ہے۔ اچھی کوالٹی کا یاقوت لے کے اپنے ہاتھ میں پہننا آپ کے خوش بختی میں بھی اضافے کا باعث بنے گا اور آپ کی خوش اعتمادی، عزت، شہرت اور وقار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد بھی آپ کو بہت سارا بینیفٹ دے گا، لیکن اس وقت تو یہ خاص طور پہ آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ ہماری ویب سائٹ javagems.com ہمیشہ آپ کے لیے کھلی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں اس کے اوپر پروموشن بھی لگتی رہتی ہے۔ تو آپ اگر ویب سائٹ کو سبسکرائب کر کے نیوز لیٹر ہم سے لے لیں تو جب جب اس کی پروموشن آئے گی وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ ہمارا نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر واٹس ایپ کر کے بھی آپ انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات دے سکوں۔ کس حد تک کامیاب ہوا اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بفضل تعالی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔